مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی اور یہ بحث طول پکڑ گئی کہ مرض ایک دوسرے کو لگ سکتا ہے یا نہیں، میڈیکل کیا کہتی ہے، اس حوالے سے ہم کوئی بات نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی میڈیکل ڈاکٹر موجود نہیں ہے، ہم اس کا اوپینین نہیں لے رہے، اور ہمیں معلوم بھی ہے ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا فرمان وہ حق ہے اور ہمیں اسی کو تسلیم کرنا ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے اور اسی پر اپنی فکر کی بنیاد رکھنی ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خاص طور پر تعاون کے لیے کہ جب تعاون ہو جائے تو کوئی اس شہر میں داخل نہ ہو، اور جسے ہو جائے وہ شہر سے باہر نہ نکلے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ لا ادوا، اور اس فرمان کی تطبیق کس طرح کی جا سکتی ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں میں اس کی رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ کچھ امراض ہیں جو متعدی ہیں، ہو جاتے ہیں، مرض جس کے لیے سرکار نے نشاندہی تعاون کی فرما دی، اور بہت سے امراض ایسے ہیں جو نہیں لگتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ رہنمائی فرمائیں گے ہماری، مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ تو اس میں تسلیم بھائی دیکھیں نا، دو پہلو پیش نظر رہنے چاہیے۔ جی، کیا شریعت کے نقطہ نظر کے مطابق انسانی جسم اثر قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دوسرے کا کرتا ہے۔ انفعالی مزاج انسان کے اندر موجود ہے۔ ریز بھی میں جو ہے نا اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھی صحبت ایسے ہے جیسے آپ عطار کی دکان سے گزرے ہوں، اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، اچھا بنا، اور بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ آپ کے 30 سال کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لقمے کے اثرات ہے، اثر کر گیا۔ تو اس کا مطلب ہے انسانی جسم اثر قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا، یعنی ایک ہے انسانی جسم کا اثر قبول کر سکنا، ٹھیک، ایک ہے اثر ہونا، ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، بے شک، لیکن انسانی جسم اثر قبول کرتا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط والا جو پہلو ہے نا، یہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اس کو پیش نظر ضرور رکھنا۔ آپ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے جو میں انڈرسٹینڈنگ پیش کر رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ بات کلیئر ہو گئی۔ مفتی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، واضح ہو گئی بات؟ نہیں، ابھی ایک بات آپ کو پڑھانا ضروری ہے۔ ٹھیک، وہ یہ ہے کہ وہ جو تعاون والا کیس ہے نا، وہ سپیسیفک ہے۔ ٹھیک، میں بھی اسپیسیفک ہی کہہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ جو لا ادوا ہے یہ قانون ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں، یہ لا نفی جنس ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریے کا بطلان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس دور میں اعتقاد تھا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، لا ادوا اتنا ہی لفظ ہے، آگے کسی بیماری کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھے اس بات کو۔ ٹھیک، اس کو ہماری گرامر کی زبان میں اہل علم سمجھتے ہیں، یہ لا نفی جنس ہے، یعنی جنس کی نفی ہے۔ اس میں ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ یہ تم اعتقاد نہ رکھو، نظریہ نہ رکھو، ٹھیک ہے، کہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سپیسیفک کیس تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط بتائی ہے صرف ان لوگوں کے لیے۔ میں نے کہا 2 وجہ بیان کی گئی، کہا ایک تو اگر کوئی کمزور اعتقاد والا ہے تو وہ یہ وہاں جائے گا، بیماری لگ جائے گی، وہ اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، حالانکہ ہے اللہ کی طرف سے۔ بالکل زیادہ لا ادوا والا وہ قانون ہے اور نظریے کا بطلان ہے، نظریے کا۔ اچھا، آگے چلتے ہوئے اب جو ہم پانی پیتے ہیں، ہر شخص اپنی بوتل پکڑی ہوئی ہے، وہ جا رہا ہے، اس میں تو مسلمان کا جوتا دوسرے کے لیے شفا ہے نا، بات ہے، یہ تو ہم نے ایک خول بنا لیا ہے، اور یہ جوتا ہے، کھانا کتنا ضائع ہو رہا ہے۔ اس میں تو تسلیم بھائی جو بندہ یہ نظریہ رکھے وہ تو حدیث مصطفیٰ کو جھٹلا رہا ہے سراسر، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور المؤمن شفاءن، فرمایا مومن کا جھوٹا شفا ہے، شفا ہے۔ اب اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ نہیں پی رہے یا کوئی اپنی تباہ کی وجہ سے، یا جو ہے نا وہ مجھے بیماری نہ لگ جائے، ہو مومن، ٹھیک ہے، تو کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، حضور کا غلام ہو، اس کا جھوٹا اگر کوئی پیے، قبلہ ہمارے معاشرے میں فیشن بن گیا، تو معاشرے میں تو بہت ساری فیشن بن گیا بلا وجہ، یہ چل رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ بے شک ایسا ہے، مثال کے طور پر آپ شادی بیاہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کتنا کھانا ضائع، اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں،
ایک بندے کی اتنی حاجت نہیں ہے, اس نے اپنا پلیٹر بھر لیا ہے اور اس کے بعد نہ کوئی اس کے ساتھ کھانے کے لیے تیار ہے, نہ اس کا چھوڑا ہوا کھانے کے لیے تیار ہے. پانی کی بھی پوزیشن ہے, مشروبات 500 ml کی بوتل لی ہے, اس میں سے 2 گھونٹ لیے, باقی بوتل پھینک دی. بے شک ضائع ہو گیا. یہ ڈبل جرم ہے. ایک تو آپ کا وہ ایک عقیدہ تھا کہ مومن کے جوٹے میں شاید کوئی بیماری, دوسرا یہ جو آپ اسراف کر رہے ہیں, تبذیر کر رہے ہیں, تکلیف اس کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. لوگ سسک رہے ہیں ایک ایک لقمے, اللہ, اور ہم نے فیشن بنا لیا, ان تک پہنچائیے, ہم نے فیشن بنا لیا. قبلہ ایک مریض ہے, بیمار ہے کوئی شخص, اور یہ تو مفتی صاحب نے آغاز میں جو فرمایا, اور کیا خوبصورت بات کی کہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے, اس کے گناہوں کا کفارہ, شاندار. اس کے پاس جانے والا کس نیت سے جائے اس کی عیادت کے لیے؟ جی دیکھیں نا, ایک ہیں عیادت کے کچھ آداب ہیں. جی ٹھیک ہے, نیت تو مومن کی, نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. نیت میں خلوص ہوتا ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا, اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. تو دوسرا ہمیں دین نے سکھایا الدین و النصیحہ, دین تو خیر خواہی کا نام ہے. تو جائے گا تو خیر خواہی کے ذریعے سے جائے گا نا. یہ خیر خواہی اللہ رسول سے شروع ہو کر حکمرانوں سے ہوتے ہوئے عام پبلک تک عوام تک آتی ہے. یہ حدیث پاک میں ساری تفصیل موجود ہے. تو جو کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے وہ ایسے ہے, حدیث پاک میں آتا ہے جیسے جنت کے باغات میں وہ ٹہل رہا ہے. اللہ, ٹھیک ہے, اور ایک روایت ترمذی کی ہے جس میں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے تیمارداری کی. اور ویسے بھی مومن کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بڑا بنیادی حقوق جو ہے ان میں سے ایک تیمارداری بھی ہے. اچھا, یہ بھی ذکر سنا ہے کہ ان سے جا کے اپنے لیے دعا کروائی جائے. جی میں عرض کرتا ہوں. جی, اس کے کچھ آداب ہیں. ایک تو یہ میں آداب عرض کر لوں پھر دعا والی بات عرض کرتا ہوں. آداب میں ایک تو یہ ہے کہ ملاقات مختصر رکھی جائے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ گئے ہیں تو اسے امید دیں, اسے مایوس نہ کریں. کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور ایسے مرض کو دیکھا اور پھر مثالیں دینے شروع کر دیں, اچھا فلاں کو مرض ہوا تھا وہ تو فوت ہو گیا, ہمارے ماموں کو بھی ہوا تھا وہ مر گئے تھے. یہ خطرناک ویسے ہی مر جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دینے کا کہا ہے, لا باس طہور, انشاءاللہ یہ دعا ہے باقاعدہ, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, نو پرابلم, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. بالکل, یہ جملے ہونے چاہیے, یہ جملے ہونے چاہیے جس سے حوصلہ ہو, امید ہو. یعنی دیکھیں نا, مرض کا ذہن پر بھی اثر ہوتا ہے نا, دل پر بھی اثر ہوتا ہے. تو وہ بندہ ویل پاور اس کی کمزور ہو چکی ہے, تو آپ اس کو امید دیں جس لیے گئے ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو ہے, جب آپ جاتے ہیں اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو پھر کوئی ایسی چیز لے کر جائیں جو جیسچر ہو, اچھائی کا جیسچر ہو, اس کے ٹھیک ہونے کا جیسچر ہو. آپ پھل لے جائیں, ٹھیک ہے, پھول لے جائیں, ایسی چیز لے جائیں جس سے اس کا دل جو ہے وہ اس مرض کے ماحول سے نکل کر جو ہے نا وہ باغ میں آ جائے, وہ گلشن میں آ جائے, وہ نعمتوں کی طرف آ جائے. بالکل ٹھیک. رہا دعا والا معاملہ, دیکھیں جو شخص بھی تکلیف میں ہوتا ہے نا وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے, اللہ, اور وہ مستجاب الدعوات کے مقام پر پہنچا ہوتا ہے. اللہ, براہ راست, یعنی ظاہر ہے جو تکلیف میں گزر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا خاص ایک قرب ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ, اپنا پہلو بدلتے ہوئے, بولتے ہوئے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. بالکل. اور ایک اور بات قرآن پاک میں آیا ہے, کچھ قوموں کا تذکرہ ہوا کہ ہم جب کسی پر آزمائش بھیجتے ہیں نا اس کا مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے, اللہ, ان کی آنکھوں میں نمی آ جائے, ان کے دل میں رقت طاری ہو جائے. تو کچھ چیزیں اس وجہ سے بھی آتی ہیں. ٹھیک, وہ بات بیسک وہی ہے, درجات کی بلندی یا گناہوں کا کفارہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن دیکھیں اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے اس کا مطلب ہے وہ انسانیت کے درجے سے نیچے جا رہا ہے, اللہ, وہ حیوانیت اور بہیمیت کی طرف جا رہا ہے. وہ عباس, فرحت عباس شاہ کا شعر ہے نا, جن کی آنکھوں میں ہوں آنسو انہیں زندہ سمجھو, پانی مرتا ہے تو دریا بھی اتر جاتے ہیں. بے شک. تو جس کی آنکھوں کی نمی ختم ہے, دل کی رقت کمی ختم ہو رہی ہے, تو وہ اپنا علاج کرنے کی علاج کرائے. وہ بیمار وہ ہے, وہ بیمار, اصلی بیمار وہ ہے, اس کی عیادت کو چلنا چاہیے. کسی دن ٹائم نکالیں ہم اس کی عیادت کے لیے چلیں. جی ٹھیک ہے, کلام شامل کرتے ہیں روبی صاحب اس میں. آپ بھی چلیے گا. رحمت لب دے شہر مدینے, رحمت لب دے
شہر مدینے ہر شے لبدی شہر مدینے ہر شے لبدی شہر مدینے مزہ درود پڑھن دا آوندا مزہ درود پڑھن دا آوندا نعت ہے لبدی شہر مدینے نعت ہے لبدی شہر مدینے ہر شے لبدی شہر مدینے جنت دا مالک بھی اوتھے جنت دا مالک بھی اوتھے جنت لبدی شہر مدینے جنت لبدی شہر مدینے ہر شے لبدی شہر مدینے ہیڈے کھاون والے تائی ہیڈے کھاون والے تائی عزت لبدی شہر مدینے عزت لبدی شہر مدینے ہر شے لبدی شہر مدینے وچ مدینے سب دا آقا وچ مدینے سب دا آقا سروت لبدی شہر مدینے سروت لبدی شہر مدینے ہر شے لبدی شہر مدینے سائم تاجا والیاں نو بھی سائم تاجا والیاں نو بھی رفعت لبدی شہر مدینے رفعت لبدی شہر مدینے ہر شے لبدی شہر مدینے ہر شے لبدی شہر مدینے جنت دا مالک بھی اوتھے جنت دا مالک بھی اوتھے جنت لبدی شہر مدینے بھئی جنت لبدی شہر مدینے رحمت لبدی شہر مدینے ہر شے لبدی شہر مدینے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان ناظرین کرام خوش آمدید رحمت سحر دیکھ رہے ہیں آپ تسلیم صابری کے ساتھ قبلہ جو لوگ عیادت کے لیے جا رہے ہیں مزاج پرسی کچھ ان کے رویے پر بھی کوئی توجہ فرمائیے روشنی ڈالیے یعنی سیلفیاں بن رہی ہیں وہاں پر وہاں ویڈیو کلپس بن رہے ہیں یعنی وہ گئے ہی اب اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گئے وہ ایک کلپ بنانے کے لیے گئے تھے وہاں پر کہ بھئی بیمار ہیں اور میں ان کے پاس آیا ہوں دیکھیں بس مرنے والے ہیں یعنی یہ کوئی طریقہ ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرتی اور لوگوں کا ذہنی مرض ہے یہ اور یہ مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ قبر میں اتر کے سیلفی بنا رہے ہوتے استغفر اللہ میں نے اگلے دن خطاب میں کہا میں نے کہا یار کوئی بزرگ ہو بڑا نورانی چہرہ اس کا وصال کے بعد اس کی چلو تصویر کوئی سوشل میڈیا پر وائرل کی جائے پھر بھی کوئی بات بنتی ہے آپ کا دادا پردادا وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے خوف آتا ہے پھر بھی آپ اس کی تصویر اس کی میت کی لگانا فرض عین سمجھتے ہیں توبہ توبہ تیمارداری کے لیے جائیں تو اتنا پوچھتے نہیں جتنا جا کے کہتے ہیں جی سیدھے ہو جائیں جی ایسے بیٹھ جائیں جی ہم نے وہ بیچارہ نزا کی کیفیات بیچارے ہلا نہیں جا رہا ہم نے دیکھا نزا کی کیفیات میں اور وہاں تصاویر بنا رہے ہیں اور پھر اس کو یہ کہنا کہ آپ کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا آپ نے ٹینشن نہیں لینی اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اس مطلب یہ ہے کہ ذہنی
پرابلم سے باہر نکلنے کی کوشش کیجئے. نیت پتہ کیا لے کے جانا ہے؟ جو بھی آپ پہلے بات کر رہے تھے, 3 باتیں ذہن نشین رکھیے. ایک تو یہ نیت لے کے جائے کہ میں اپنے بھائی کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں, اللہ اللہ اللہ, کیونکہ اس کا حق تھا. وہ اللہ اور اس کے رسول کی, اللہ رسول کی طرف سے اللہ اللہ, جو حق. دوسرا یہ نیت لے کے جائیے کہ وہاں میں جاؤں گا تو مجھے اللہ کی رضا مل جائے. کیا بات, سبحان اللہ. یہ بھی حدیث آپ نے کل کوٹ کی تھی کہ اللہ فرمائے گا کہ بندے میں مریض تھا تو تو نے میری عیادت نہیں کی. اب اگلا حصہ یہ ہے کہ بندہ جب عرض کرے گا یا اللہ تو مریض, فرمایا میرا بندہ مریض تھا تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا, ہائے ہائے ہائے, یعنی میری رضا تجھے وہاں ملتی. سبحان اللہ. اور تیسری نیت یہ لے کے جائیے کہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کروں. کیا بات, واہ واہ واہ, یہ میرے آقا کیا کی خوبصورت سنت ہے. بات. یہ نیتیں لے کے جائیں, پھر آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا, آپ کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی. پھر آپ, اور وہاں آداب جو ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں, مختصر بیٹھیں اور حوصلہ افزائی کے جملے کے ہیں, کچھ لے کے جائیں. ایک شخص کسی کی تیمارداری کے لیے گیا تھا اور کافی دیر بیٹھا رہا, وہ تنگ آ گیا نا. تو اس مریض نے کہا کہ یار آج لوگوں نے بڑا تنگ کیا ہے, آنا جانا لگا, آرام نہیں کرنے. کہتا جی میں پھر دروازہ بند کر دوں؟ تو اس نے کہا ہاں بند ضرور کریں لیکن باہر سے بند کریں. یہ شریف آدمی پھر یہی کہہ سکتا تھا, اور کیا کہتا, اٹھ کے خود دروازہ بند کر دیتا. بات ہے, شریف آدمی تھا بیچارہ, کیا کرتا. اب ایک میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں, میں ایک ہی سوال میں وہ سارے سوال کر لیتا ہوں. ایک بیمار ہے, اس کو اپنی جگہ مشکل ہے, اس کے گھر والوں کو اپنی جگہ مشکل ہے. اس پر ایک تو بیماری ہے, گھر میں ایک بیمار پڑا ہے, پھر ہاسپٹل کے اپنے مسائل ہیں, جا کر فارم بھر رہے ہیں تو فلاں ہو رہا ہے تو پیسے پہلے لے کے آؤ, یہ بھی اپنی جگہ. پھر جو تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں ان کی خاطرداری کا انتظام کرنا ہے, اہتمام. یعنی اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہمارے ہاں تو اس کے لیے انتہائی مشکل پڑ جاتی ہے کہ شخص کوئی بیمار ہو گیا ہے. دیکھیں نا, جو بڑے اچھے سوالات ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. ایک سوال میں کافی چیزیں, یہ میں چاہتا سارے سوالات, ہوں, وقت کم ہے تو میں نے کہا ایک ہی دفعہ سارے آپ جی میں کی بارگاہ میں. بہت شکریہ. 2-3 جملوں میں ہم اس کو جی سمیٹتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی آپ تیمارداری کرنے گئے ہیں نا, تو اس طرح تیمارداری کریں کہ اسے اپنی جان سے اور مال سے ہاتھ نہ دھونا پڑے. جی, جو ہم اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس کا الٹیمیٹلی انجام یہی ہے کہ وہ پھر بد اخلاقی پر اتر آئے, پھر وہ مردم بیزار ہو جائے, یا آئندہ سے وہ بیمار ہونا ہی چھوڑ دے. نہیں, بیمار تو برس تو لائق ہو سکتا ہے, اس کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جہاں تک فارم بھرنے کی بات ہے, وہ ایک سماجی پہلو ہے جسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. انسانی جان جو مقاصد شریعت ہیں ان میں سے ایمان کی حفاظت کے بعد سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ جان کی حفاظت. ٹھیک ہے, تو جان کی حفاظت فرض ہے. ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج جہاں پر اس وقت کھڑا ہوا ہے اس میں جلب منفعت یعنی نفع اندوزی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انسانیت مر گئی ہے. انسانیت آپ یوں سمجھیں کہ دل سے رخصت ہو گئی, وصال فرما گئی ہے. اس کے آتے ہی 37 ٹیسٹ تو وہ لکھ دے گا. ہاں جی, ٹیسٹ لکھ دیں, کروا دو. اچھا, پھر سب سے پہلے وہ فیس پوچھیں گے کہ آپ کے پاس یہ فیس ہے تو آپ کو ایڈمٹ کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اگر اسی وجہ سے کسی کا مرض کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے قتل کی ذمہ داری ان ڈاکٹروں کے اوپر اور ہسپتال کے سربراہ کے اوپر ہوگی. یہ دونوں مطلب ذمہ دار ہوں گے اس بات کے کہ انہوں نے ایسا ماحول کیوں بنایا. کیونکہ ایک انسان, یہ اس میں صرف مسلمان کی بات نہیں ہے, من قتل نفسا, جو بھی کسی انسان کے قتل میں شامل ہو تو ظاہر ہے وہ قاتل ہے, اس کی بخشش نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے, ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی صاحب ایمان کے قتل میں کوئی شریک ہو جائے, اور ایک بندہ نہیں ساری مخلوق شریک ہو جائے, ساری مخلوق شریک, اللہ سب کو اوندے منہ جہنم میں جھونک دے گا, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ادھر تو کلمہ گو ہیں سارے, اور کلمہ گو کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ہسپتالوں میں آپ دیکھ لیں, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں. اچھا, پھر اس میں بھی دراجات ہیں, گریڈ بنے ہوئے ہیں. کوئی اسپیشل مریض آیا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, یہ ہوتے اس کا علیحدہ
پروٹوکول ہے, غریب کا علیحدہ پروٹوکول ہے, اسی طرح. اچھا پھر ہم اتنے مطلب بے حس ہو گئے ہیں, جان بچانے والی ادویات میں ہم ملاوٹ تک لے آئے. توبہ پھر توبہ. ڈاکٹرز کمیشن لینے کے لیے, یہ ایک سماجی المیہ ہے, کمیشن لینے کے لیے جو ہے وہ دوائیں لکھ دیتی ہیں جو مریض کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. کیا کیا جائے؟ تو اس کا یہ ہمارے یہ اسلامی معاشرے. جی میں عرض کرتا ہوں, اس کا کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں میڈیکل ایتھکس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, جی ہاں. احترام انسانیت سکھانے کی ضرورت ہے, اور ایک انسان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو باور کرانے کی ضرورت ہے, وہ نہیں ہے. اگر میڈیکل ایتھکس نہیں ہم پڑھائیں گے اور یہ چیزیں ہم اپنی اقدار اور روایات سے نہیں جوڑیں گے تو پھر ہم تو انسان کو ایسے مشین سمجھیں گے, بس اس کی مدت ختم ہو گئی اور وہ ایکسپائر ہو گئی. اللہ خیر صلی یہی. سر مجھ سے چھوٹا بھائی ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. وہ اس وقت انگلینڈ میں تھا, ہارٹ اٹیک ہوا, شب برات تھی, اس میں کچھ کنجکشن ہوئی, کیا ہوا کہ مسجد میں تھا اور ایمبولنس آئی اور لے گیا, اور ہارٹ اٹیک اس کو ہو چکا تھا. اس نے ایک جملہ بتایا, اس نے کہا جی مجھے ہاسپٹل میں لایا, وہ ایمبولنس میں ڈالا گیا اور میں اس وقت ہوش میں تھا اور تکلیف میں تھا. تو وہ جو نرس لے کر گئی ہے اس نے یہ جملہ کہا, اور اس جملے نے مجھے اتنا حوصلہ دیا. اس نے کہا جسٹ ہولڈ فار 5 minutes, ورلڈز بیسٹ ڈاکٹرز آر ویٹنگ فار یو. کیا بات. کہتے اس جملے نے مجھے جیسے ایک اتنی ہمت اور طاقت دی. بالکل جب اس نے کہا نا کہ 5 منٹ بس, کہ دنیا کے بیسٹ ڈاکٹر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. کیا بات. یہ ماحول ہے. ہاں جی. جب بیمار ہو جائے تو اس پر اس طرح کی توجہ دی جائے. یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ہاں جی, یہ اسلام کا پیغام ہے جس پر دوسرے عمل کر رہے ہیں. ہم اس سے فائدہ کسی کی بیماری سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, کسی کے جنازے سے بھی, میت سے بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں نا, جنگوں میں زخمی ہوتے تھے نا تو بلا تفریق ان کا علاج ہوتا تھا. ہم اصل میں سیلف مارکیٹنگ سے نکل نہیں پا رہے ہیں اوورال. یہ ایک المیہ ہے. کلام قبلہ بسم اللہ. مدینہ شریف کے حوالے سے لے چلو مدینہ. بسم اللہ. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. جانا نصیب ہو, جانا نصیب ہو تو نیا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. رکھ دو در حضور پہ جب میں جبین شوق, رکھ دو در حضور پہ جب میں جبین شوق. چوکھٹ سے ان کی سر, چوکھٹ سے ان کی سر نہ اٹھانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. پلکوں سے چومتا پھر کوے نبی کی خاک, پلکوں سے چومتا پھر کوے نبی کی خاک. سینے سے جالیوں, سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو.
رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔ حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، قدموں میں مصطفیٰ، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانہ نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نیا نا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان ناظرین کرام خوش آمدید۔ بیماروں کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے، ان کے ساتھ ہونے والے رویے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ قبلہ کیا پیغام ہے ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اوورآل جو سنیریو ہم نے ابھی پیش کیا ہے، مطلب زیادہ تر تو صورتحال یہی ہے، جی ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں سے تازہ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بالکل آتی ہے، بالکل آتی ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں ہر شعبے میں، میڈیکل کے شعبے میں بھی، تعلیم کے شعبے میں بھی، وہ جو ویلفیئر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو وہ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کی تحسین بھی کرتے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کو فالو کریں۔ بالکل صحیح۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب جن کی بات کر رہے تھے، اور آپ نے بھی کہا کہ پہلے آپ فیس ہے کہ نہیں ہے اور اتنا آپ جمع کرائیں، فارم فل کریں اور سب کچھ کریں، ان کے لیے بھی ایک درخواست ہے کہ موسٹلی لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو پے کر سکتے ہیں، اور ایسے بیچارے انتظام کر کے جاتے ہیں جہاں سے بھی کریں۔ جی ہاں، لوگ اپنے گھر میں اگر 95 یا 98% لوگ آپ کو دے رہے ہیں، تو ایک دو اگر غریب آ جائیں جو نہیں دے سکتے تو ان کا صدقہ سمجھ کے ہی علاج کر دیا کریں۔ اس کی برکات دیکھیں آپ اپنی زندگی میں، تو کم از کم علاج سے وہ محروم نہ رہے، بے شک، اور کل کو رب کی بارگاہ میں یہ جا کے شکایت نہ کر سکے کہ تیرے بندوں نے جو اس ڈپارٹمنٹ کے اسپیشلسٹ تھے انہوں نے میرا علاج نہیں کیا۔ بے شک، تو وہ جائے تو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضرت میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صرف فیصل آباد آنیسٹلی سارے لوگ جو ہیں صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ دے دیں، پورے پنجاب میں غریب آدمی کوئی نہیں رہ سکتا۔ بالکل ایسے، وہ تو ہر شہر میں دیکھیں ہر شہر میں 3-4 پہلو جو ہے نا وہ پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ایک تو سستا علاج جو ہے نا، یہ ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست سے نیچے جو خوشحال طبقہ ہے اس کی ڈاکٹر ذمہ صاحب داری ہے۔ سستا یا فری علاج؟ سن لیں جو ریاست ٹیکس لے رہی ہو، میں عرض کرتا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اچھا، پھر خوشحال لوگ ہیں، پھر خاندان ہیں، تینوں کی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ جو جہاں تک گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہے ظاہر ہے وہاں تو علاج فری ہونا چاہیے، اور ان کی تعداد بڑھائی جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو پرائیویٹ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تو 10 دن ڈیڈ باڈی کو وینٹیلیٹر پہ رکھ کے پیسے لیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہوتا ہے، اور کچھ ہاسپٹل مشہور بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ایک تو یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ادویات ہیں نا، یہ ان کی قیمتوں کا کنٹرول جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں ادویات، اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ مریض پہلے پسا ہوا ہے،
وہ ڈاکٹر کی فیس ادا کرے یا دوائیاں لے جی ہاں، اور ٹیسٹ کرائے. اور ٹیسٹ کرائے. جی ہاں. ٹھیک ہے. ادویات. تیسرا جو ہے وہ صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے. ہمارے ہاں سب سے کم بجٹ جو ہوتا ہے تعلیم اور صحت کا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بنیادی حق ہے. کیا بات جی ہے. ہاں. ٹھیک ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ میڈیکل انشورنس کو لازمی قرار دے دے، چاہے کوئی پرائیویٹ جاب کرتا ہے یا گورنمنٹ جاب. ہاں جی، تاکہ یہ آسانی ہو ضروری جائے. ہے تاکہ آسانی ہو جائے. علاج کے حوالے سے جو ہے نا کم از کم بہت اچھی گھر والوں کو پریشانی. بہت اچھی بات مفتی صاحب قبلہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. روفی صاحب قبلہ بہت شکریہ. کلام ہم آپ سے سنیں گے. آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. آج بہت یقین نہیں آیا، شکریہ. دعا کریں وہ اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بیمار اس ہے. کو چلیے پھر بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہ جو گفتگو آج علماء کرام سے ہم نے رہنمائی حاصل کی، یہ اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے، حق ہے، درست ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے اس وقت کسی سے دم کرا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے. کسی عالم کے پاس، اپنی مسجد کے امام کے پاس، کسی بزرگ کے پاس والدین دم کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے. بے شک. سورہ فاتحہ کا دم روایت موجود ہے بخاری میں بھی، مسلم میں بھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ صحابہ کرام ایک سفر پر گئے، راستے میں ایک قبیلے میں رکے، وہاں کچھ کھانے پینے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ کوئی انتظام کریں، انہوں نے منع کر دیا، برا سلوک کیا. وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے. اتنے میں اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. قبیلے کے لوگ علاج کرنے لگے، بہت کوشش کی، لیکن وہ بہریاب نہیں ہو سکے. ان میں سے کسی کو خیال آیا کہ کچھ مسافر آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس شاید کوئی علاج ہو. ان کو فوراً ان کے پاس آئے تو ایک صحابی نے یہ فرمایا کہ تم نے تو ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، ہم تمہارے سردار کو دم کر دیں گے لیکن اس کا معاوضہ لیں گے. معاوضہ طے ہوا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ طے کر دیا جائے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو بکریوں کا ریوڑ دیا جائے گا. وہ صحابی نے دم کیا اور سورہ فاتحہ کا دم کیا. بار بار دم کرنے سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا جس طرح طے ہوا تھا. بکریوں کا ریوڑ لیا اور جس صحابی نے دم کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں یہ ریوڑ لے کر جائیں گے، جو فیصلہ سرکار فرمائیں گے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا معاملہ عرض کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ شفا ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ اس پر خوش ہوئے اور پھر فرمایا کہ جو تم ریوڑ لے کر آئے ہو ٹھیک ہے، اور مسکرا کر مزاح کے طور پر فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھ لینا. ناظرین کرام، قرآن مجید میں شفا ہے. اب اگر دم کسی کا کام نہیں کر رہا تو اس کی تاثیر میں فرق ہو سکتا ہے، یا جس کو دم کیا جا رہا ہے وہ تاثیر قبول کرنے سے آ رہی ہے. اللہ. دم کو آپ برا نہیں کہہ سکتے ہیں. واہ. وہ نہیں قبول کر رہا تو کئی دوائیاں بھی تو قبول نہیں کرتا. وہ کیا بات ہے. وہ آ رہی ہے جسم، وہ دوائی اس دم کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے جسم میں، یا دم کرنے والے میں تاثیر نہیں ہے اس لیے نہیں ہو رہا. اس کو بھی رواج دیجئے. سورہ فاتحہ کا دم کیجئے، چاروں قل پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کر دیا کریں. اللہ کریم سب کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے. السلام علیکم. تسلیمات. نعت شریف پیش کر رہا ہوں. جس دن سے ہم بیٹھے ہیں مفتی صاحب کی یہ فرمائش آج پوری کر رہا ہوں میں. بہت شکریہ. ویندی تاؤں پئیے بادے سبا مدینے ویندی تاؤں پئیے بادے سبا مدینے دکھیاں دا حال چائیون دکھیاں دا حال چائیون دیوے سنا مدینے دیتا ہوئے
پئیے بادے سبا مدینے ویدی تاؤے پئیے بادے سبا مدینے لکھا پڑھو نمازاں لکھا پڑھو نمازاں پر او سرور کہنے لکھا پڑھو نمازاں پر او سرور کہنے کوئی ایک تا تھی ونجے ہا سجدہ یادا مدینے کوئی ایک تا تھی ونجے ہا سجدہ یادا مدینے آج کے ٹاپک کے حساب سے شعر ہے میٹے مرض کو طبیبوں میٹے مرض کو طبیبوں کیویں بھلا ہٹے سو میٹے مرض کو طبیبوں کیویں بھلا ہٹے سو میرا دل ہے سینے اندر دل دی دوا مدینے میرا دل ہے سینے اندر دل دی دوا مدینے اللہ شاکر صاحب شفا دے الحمدللہ شاکر الحمدللہ شاکر بہو کچھ خدا ہے تیرا الحمدللہ شاکر بہو کچھ خدا ہے تیرا تن دا فکر تے کہنے من دی خزا مدینے تن دا فکر تے کہنے من دی خزا مدینے ویندے تاؤں میں پئیے بادے سبا مدینے جنت دوت کے دس دے سونے نبی دا روزہ جنت دوت کے دس دے سونے نبی دا روزہ کعبہ ہے بے شک اعلیٰ کعبہ ہے بے شک اعلیٰ ملتے خدا مدینے کعبہ ہے بے شک اعلیٰ ملتے خدا مدینے ویندی تاؤں میں پئیے بادے سبا ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے